مسلمانوں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور زیادہ آتی ہیں؟ ہم نے جو دیکھا ہے ہمیں لگتا ہے زیادہ آتی ہیں، اللہ عالم، اور اس میں حکمت الہی کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ سکون کیوں نہیں ملتا۔ یہ بہت ہی برننگ ایشو ہیں آج کے دور کے، اس کو سائیکاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اس کو بہت زیادہ ڈیل کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں مال اور رزق اور منصب کے باوجود لوگوں کو پکڑ چکی ہیں۔ تو یہ اس کا جواب قرآن نے بھی دیا ہے اور حدیث نے بھی دیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا جواب موجود ہے۔ تو سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ اگر رزق اپنے بندوں کے لیے پھیلا دیتا، سب کے لیے، کہ جتنا مرضی لے لو، تو پھر وہ بغاوت کرتے زمین کے اندر، بڑا چھوٹے کو مارتا اور طاقتور کمزور کو قتل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، جس مقدار، جس کو تقدیر کہتے ہیں، جس مقدار کے مطابق وہ چاہتا ہے اتنا نازل کر دیتا ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ جتنا اللہ نے دینا ہے ہمیں اتنا ہی ملنا ہے، اور جو نہیں دینا وہ نہیں مل سکتا۔ تو پیس آف مائنڈ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جو ہونا ہے وہی ہوگا، جو نہیں ہونا وہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، 9 برس کے تھے، پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے تھے سواری پہ، تو آپ نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تمہارے سامنے ہوگا۔ جب تم رب کے دین کی حفاظت کرو گے، رب کی حفاظت کرو گے، تو وہ تم اپنے سامنے پاؤ گے، وہ تمہیں تنہا نہیں کرے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور یہ کلمات یاد کر لو اے لڑکے، تمہیں فائدہ دیں گے۔ کزن تھے آپ کے، اور 45 سال چھوٹے ہیں آپ سے، اور یہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یاد کر لو۔ تو 10 سال تک بچوں کو کچھ عقیدے کی چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ آپ تو بڑے ہو گئے، آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَعْلَمْ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو تو اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مصیبت میں پھنس جاؤ تو مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے۔ بندوں سے بھی مانگ سکتے ہیں جو زندہ ہیں، دوستوں سے، بھائیوں سے، والدین سے، میاں بیوی، یہ وہ فرینڈس تو مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ کوئی شرک تو نہیں ہو جاتا۔ تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، جو کر ہی نہ سکے اس سے آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، اسے کو میری مدد کرو، جبکہ آپ نے اس کی مدد کر کے، نہلا کے، دفن کر کے، نماز جنازہ پڑھ کے کفن دیا، دفن کیا، تو آپ نے پہلے اس کی مدد کی، آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے کہا کہ جب مصیبت میں مدد مانگنا اللہ سے، استعانت، تو یہ آدھی زندگی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت تو ہم کر رہے ہیں اللہ کی، آدھا تو یہ کور ہو گیا۔ تو معاملات کیسے چلانے ہیں؟ وہ اللہ سے مدد مانگ کے، اور اگر آپ کے سارے مددگار ہیں دنیا میں تو پھر بھی اللہ ہی مدد کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ توفیق نہ دے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا بھائی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ وَعْلَمْ، مدد جب مانگنی ہے تو مصیبتیں بھی آئی ہوں گی زندگی میں، وَعْلَمْ، تو یہ علم ہے، اپنے علم میں یہ بات رکھو۔ علم کیا ہوتا ہے؟ جس میں شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ گواہی۔ گواہی 3 قسم کی ہے، زبان سے اقرار، زبان سے بول کے کہنا ہاں میں مانتا ہوں یہ رسول اللہ ہے، جیسے علماء فرماتے ہیں گواہی 3 قسم کی ہے۔ زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی زبان سے بولو، بولنا ہوتا ہے، جس کے حق میں ہو بولنا ہوتا ہے، خاموش نہیں رہنا ہوتا، سپورٹ کرنی ہوتی، فریق بننا ہوتا ہے سچوں کے ساتھ جھوٹوں کے خلاف۔ اس طرح زندگی نہیں گزرتی، نہ آپ سچے ہو نہ جھوٹے ہو، وہ منافق ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری گواہی دل کی ہے، دل میں اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت ہے، کوئی اس کو نکال نہیں سکتا۔ اور تیسری گواہی عمل کی ہے، اگر عمل اس پہ ہے تو سچی گواہی، ورنہ اگر عمل نہیں کریں گے تو سچے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ گواہی۔ تو وَعْلَمْ، آپ نے کہا علم میں لے آؤ، علم یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ علم یہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز پکی ہے، کیا؟ ان الامت لو اجتمعت، کہ ساری امت اگر جمع ہو جائے
علی ان ینفعوک بشیء، کہ آپ کو نفع پہنچنے پہ سب متفق ہیں، ایگری ہو گئے کہ اس کا فائدہ کریں، لم ینفعوک، تمہیں کوئی بندہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کہتا ہے کوئی تمہارا فائدہ نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا سفارش ہے، ہمارے بڑے تعلقات ہیں، ہوتے ہیں، اگلا آپ کا کام کرنا بھی چاہتا ہے لیکن بعض اوقات سارا کچھ کر کے بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اتنا فائدہ ہوگا جتنا اللہ نے پہلے ہی لکھا ہے۔ اور دوسرا حصہ حدیث کا وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگر وہ ساری کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تمہیں ایک ذرہ بھی نقصان کرنے پہ آ جائیں، جہاں ڈر انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے کسی شخص کا، کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، وہ ختم کر دیا کہ وہ تمہارا نقصان کرنے آئے، لم يضروک بشیء، ذرہ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، الا بشیء کتبہ اللہ علیک، مگر اتنا ہی نقصان ہو سکے گا جتنا اللہ نے پہلے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ جان لو بیٹے کہ جو قلم ہے جس نے لکھا تھا وہ بند ہو گئے، اوپر اٹھ گئے، اور صحیفہ جس کاغذ پہ لکھا تھا اس کی سیاہی خشک ہو گئی ہے، لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا۔ سمجھے؟ یہ ہے عقیدہ۔ تو وہ بچہ ہو گیا کلیئر، اس کا دماغ کلیئر ہو گیا، تو مصیبتیں جب پڑتی ہیں اور بندہ پہلے کلیئر ہو تو مصیبت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ سائیکولوجیکل ایک فیکٹر ہے۔ اور اگر آپ مصیبت کے اوپر پریشان ہوں تو وہ ڈبل مصیبت ہو جاتی ہے۔ اور مصیبت میں آپ یہ کریں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کر لیں، اور صبر کا سورس، سفر کرنا تو سفر کا کوئی سورس ہوتا ہے نا، گاڑی سواری، اور صبر کرنا ہے، رکنا ہے، تو اس کی کوئی ایسی پاور انسینٹیو جو آپ کو اس میں لگا دے، وہ نماز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر ہی زندگی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ زندگی کا لطف ہم نے صبر سے پایا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا کہ صبر جسم میں سر کی طرح ہے، اگر وہ نہ ہو تو جسم بھی مر جاتا ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے زندگی کا لطف، انجوائمنٹ صبر سے حاصل کی۔ صبر سے ہر چیز مل جاتی ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کسی کے ساتھ نہ ہونے کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جب اللہ ساتھ نہ ہو تو سب کے ساتھ ہونے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر احسن عملا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ خوبصورت ترین عمل کس کا ہے۔ خوبصورت وہی ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ شکوہ وویلا اور ماتم کرنے والا وہ خوبصورت تو نہیں ہوتا نا، جو آرام سے چپ بیٹھا ہو۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی چوٹ پہ وہ برداشت کر لے، ضبط کر لے، چیخ و پکار نہ کرے، روکے اپنے آپ کو، تو وہ صبر ہے۔ سارا کچھ کر کے رکنے کا نام صبر نہیں ہے۔ اور صبر کے بڑے پھل ہیں۔ صبر کو اللہ وہ اجر دیتا ہے جو بغیر حساب ہے، صابرین کو وہ اجر ملتا ہے۔ آج کے جوانوں میں صبر نہیں ہے، بڑوں میں بھی نہیں ہے، لیکن جوان تو بالکل ہی نان سٹاپ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ چیز مجھے ابھی چاہیے، چاہے زہر کیوں نہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں فلاں لڑکی سے ابھی شادی کرنی ہے، وہ تو چاہے زہر کی بھری ہوئی ہو، آتے ہی تمہیں قتل کر دے، ختم کر دے، زہر چڑھ جائے تمہارے جسم میں، تمہارے دماغ میں۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم اتنے بڑے ہو کے بھی سوچتے، بات کرنے سے ڈرتے تھے، 3-4 سال اسی میں لگ جاتے تھے، کوئی بندہ ملے اس کو اپنی بات پہنچائیں۔ کیوں جی محسن صاحب، انس صاحب، جی آپ کو تو بہتر پتا ہو۔ آج کے لڑکے کیا کہتے ہیں؟ نہیں بس میں مر جاؤں گا اس کی خاطر۔ صبر کدھر ہے؟ تم مر جاؤ گے تو تمہاری قبر میں تو ساتھ نہیں آئے گی، بلکہ جنازے میں بھی نہیں آ سکتی، اور انشاءاللہ اس کو کوئی اور مل جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ فائدہ ہے کوئی؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ صبر کر لو۔ بولو انہم صبروا، قرآن کہتا ہے اگر صبر کرتے تو بہتر ہوتا۔ اور اللہ اگر ساتھ ہو تو کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ لڑکیاں، یہ لڑکے،
یہ میاں بیوی، یہ بچے، اولادیں، رزق، یہ اللہ سے کوئی بڑی چیز ہے؟ اللہ نے کافروں کو بھی بے تحاشا دیا ہوا ہے. تھوڑا سا صبر کر لو. اور سب سے بڑھ کے صبر علم پہ ہوتا ہے، علم سیکھنے پہ. اگر وہ آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ میں صبر نہیں آ سکتا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نفل پڑھنے سے صبر آتا ہے. إِنَّهُ حَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. یہ عربی والے جانتے ہیں حلوعا، جزوعا، منوعا، یہ فعول کے وزن پہ، جیسے غفور، جیسے کفور، ان الانسان لکفور. یہ ہوتا ہے بہت زیادہ یہ کام، ایگزیجریشن. انسان بے صبرہ ہے، انسان جلد باز ہے، انسان ہر خیر کو روک دیتا ہے، بہت ہی شودہ ہے. تو کیا کریں؟ ہم تو سارے انسان ہیں، تو ہم تو گئے، بیڑا غرق ہو گیا ہمارا. لیکن اللہ نے ایک حل دیا ہے. امام غزالی نے یہ لکھا، اللہ نے کہا الا المصلین، جو مصلی ہیں، جو مسلین ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، مصلی صاد سے، سین سے نہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور پھر مسجد میں آگے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ آ کے رکوع کرتے ہیں، پھر صبح صبح اٹھتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، سردی گرمی برداشت کرتے ہیں. اصل تو صبر ان کا ہے. الا المصلین، نماز پڑھنے والے نہ وہ جلد باز ہوتے ہیں، نہ وہ بے صبرے ہوتے ہیں، نہ شودے ہوتے ہیں. یہ نماز علاج ہے دل کے شودے پن کا. اب اس کے لیے میرے اردو میں مجھے ورڈ نہیں آتا، یہ بخل سے اوپر والا درجہ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جس میں اندر ہی سارا باہر نکل جائے، سانس ہی خالی ہو جائے، شح خالی کر دے سارے سانس کو. وہ ہے شودہ پن کہ نہیں یہ ہر چیز میری ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں. یہ ختم کرنا ہے آپ نے. اور پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ نبی سے صبر سیکھو نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لیکن شرط یہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. 33 نمبر آیت سورہ احزاب کی، کہ جس نے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخر کے دن کو امید رکھتا ہے کہ یہ ضرور ہوگا اور اللہ سے میں ملوں گا، وذکر اللہ کثیرا، اور بہت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کو نبی کی ذات سے کچھ مل جائے گا. تو جو نہ ذکر کرے، نہ فکر کرے، نہ اللہ کی ملاقات سے ڈرے، اور نہ قبر کی رات سے ڈرے، نہ کسی سخت بات سے ڈرے، تو اس کو کیا ملنا ہے؟ صبر ہی نہیں ہے. اس لیے مصیبتیں آتی ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت عمل پہ دیکھنا چاہتا ہے اور لوگوں میں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں. امام ابن قیم 751 ہجری، دمشق، سیریا. کدھر ہوتا ہے سیریا؟ عرب کے اندر. لاہور کیڑا عرب؟ 2 ارب 3 ارب؟ عراق، شام. اللہ ان کے مسلمانوں کی مدد کرے، نجات دے ان کو ظالم حکمرانوں سے. انہوں مارتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں اہل سنت کو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اور یہ شام کیا ہے؟ یہ اردن، شام، سیریا، سوریا، عراق، فلسطین، یہ سارا ہی شام ہے. اور اس میں حشر ہوگا، اس میں قیامت آئے گی. ادھر جائیں گے سارے، مکہ میں نہیں جمع ہوں گے، ادھر جمع ہوں گے. وہاں کے امام ابن قیم تھے، انہوں نے لکھا کہ المؤمن فی واد والناس فی واد. مومن ایک وادی میں ہوتا ہے، لوگ دوسری وادی میں ہوتے ہیں. مومن عام لوگوں جیسا بھیڑ چال کی زندگی نہیں گزارتا، لوگ تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. فطوبى للغرباء، اسلام اجنبیت، اسٹرینجنس سے شروع ہوا تھا اور اجنبیت پہ ختم ہو جائے گا. کوئی پہچانے گا بھی نہیں تم کو. لیکن یاد رکھنا، تنہا نہ ہونا. فطوبى للغرباء، تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ بشارت جنت کی ہے. اگر آپ کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، فیملیز پیچھے کرتی ہیں، دوست مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ غریب ہیں، یعنی اسٹرینجر ہیں، اجنبی ہیں. سب محفلوں اور رونقوں میں ہوتے ہوئے بھی آپ تنہا ہیں. لیکن آپ کے ساتھ اللہ ہے، رسول اللہ کی حدیثیں ہیں اور جنت کی خوشخبری ہے. اور ازما لیا. پھر یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آگے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیاب ہیں جو پڑھتے ہیں مصیبت پہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے. مال، بیٹے، اولاد، رشتہ دار اور پھل
ان کی کمی سے اللہ آزما لے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعزاء و اقارب کو زندگی دے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قسم ہے ہم ضرور آزمائیں گے. کس کے خاندان میں فوتگی نہیں ہوئی، کس کا قریبی دنیا سے بچھڑا نہیں ہے، کس کے دل کا چین بے سکونی میں بدلا نہیں ہے، کس کی روح بے چین ہوئی نہیں ہے. کون ہے جس کو بھوک نے ستایا نہ ہو، نیند اس کی خراب ہوئی نہ ہو، چین اس کا کھو نہ گیا ہو. کون ہے جو آسانیوں میں شدتوں میں گرا نہ ہو اور جو فراوانیوں سے تنگیوں میں نہ گیا ہو، جو تونگری سے جس نے غربت نہ دیکھی ہو، وہ کون ہے؟ سب ہم ہیں. اگر نبیوں کو رب نے آزمایا تو مومنوں کو بھی آزمائے گا. اور فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے، حتیٰ کہ سورہ عنکبوت کے شروع میں کہ جان لیں گے کہ منافقین کون ہیں اور مجاہدین کون ہیں. کیونکہ جہاد صبر سے ہوتا ہے، بے صبری سے نہیں ہوتا، اور منافق بڑا بے صبرا ہوتا ہے. اس لیے آپ ذہن میں یہ رکھ لو کہ ہماری زندگی آسان نہیں ہوگی. مولانا آزاد کا ہم ذکر کر رہے تھے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، 1956 میں فوت ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے آسان کام مر جانا ہے اور سب سے مشکل کام زندہ رہنا ہے. اور زندگی نہ بھڑک اٹھنے کا نام ہے، نہ بجھ جانے کا، یہ سلگتے رہنے کا نام. ادھر ہی لکھا تھا ایک خط میں. تو یہ تھوڑا تھوڑا سلگتے رہا کریں، یک دم نہ بھڑک اٹھا. جب آگ یک دم لگتی ہے، چائے ابلتی ہے، چولہا بجھ جاتا ہے، اور جو سورس تھا وہی ختم ہو جاتا ہے. یہ جوان یک دم بڑھتے ہیں، ہم اسلامی نظام قائم کر دیں گے، حکومتوں کو گرا دیں گے. گھر میں دوسری دفعہ روٹی نہیں ملتی، رستہ پوچھ لو کوئی رستہ نہیں بتاتا، کسی سے ووٹ مانگو آپ کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. ویلیو تو بناؤ اپنی، کوئی ویلیو بنتی ہے کسی مشن سے. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. نہ پروفیسر، نہ ڈاکٹر، نہ پی ایچ ڈی، نہ کوئی منصب، نہ کوئی عہدہ، نہ بزنس. کہا ایک ابراہیم ہے، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. یہ حرکت اسی کی ہے کہ ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. لاؤ اس کو اعین الناس، لوگوں کے سامنے سر عام کھڑا کرو. انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. کوئی وہ عہدہ نہیں، کچھ نہیں. سب سے بڑا عہدہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. اللہ کہتے اس سے اچھا میری نظر میں کوئی کیریئر ہے ہی نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے اور کہے میں عام مسلمان ہوں، کوئی تم پہ خاص نہیں، اور عمل بھی نیک کرے. اس سے اچھا اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے. تو مبارک ہو تم کو جو دعوت دین کا کام کرتے ہو، مبارک ہو تم کو جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہو. تو حضرت ابراہیم کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ صرف ابراہیم ان کا نام ہے اور کچھ نہیں سوائے خلیل اللہ کے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. جب اپنی قوم سے کہا، پہلے اپنے ابا سے کہا وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے عزیز و اقارب کو جہنم سے ڈرانا ہوتا ہے. کہا کہ یہ کون سے بت ہیں، تمثیلیں ہیں، جو اسٹیچوز، یہ اسٹیچوز اور اسکلپچرز ہیں جن کی تم پوجا کر کے ان کا اعتکاف کرتے ہو. یہ اعتکاف، یہ عبادت، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ ذکر، یہ تو رب العالمین کا حق ہے. تم نے غیر کو دے دیا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے ساتھ جو ظلم ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تم نے غیر کو دے دیا. قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے تھے. انہوں نے کہا تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب گمراہ تھے سوائے ان کے جو اللہ کو مانتے ہیں. کہ میں تو انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. اللہ کے سوا تم جن کی بھی پوجا کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں اور تم سے بھی بیزار ہیں. چاہے مجھے تم بائیکاٹ کر دو، آئسولیٹ کر دو، ایگزائل دے دو، تنہا کر دو، مائگریشن پہ مجبور کر دو، لیکن میں اپنے ویژن کو خراب نہیں کر سکتا. اتنا ذہن ہے ہمارے بچوں کا. وہ بھی تو ینگ تھے نا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ. ہم نے ابراہیم کو بچپن سے ہی رشد و ہدایت کے منصب پہ فائز کر دیا تھا. تمہیں نہیں مل سکتا یہ. ہمارے بچے کو تو نہانے کا پتہ نہیں، کپڑے بدلنے کا پتہ نہیں، اسکول جانے کا پتہ نہیں، کھانا کھانے کا پتہ نہیں، گفتگو کا پتہ نہیں ہے. اور کرنا کیا ہے؟ میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی اور اے او لیول، جس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوتا ہے. اور ایم بی بی ایس کر کے اور انجینئر بن کے اور بڑا
کرنا کیا ہے یہ کوئی پتہ ہی نہیں ہمارے بچوں کو. اور 9 سال کے بچے کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹا جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا, کائنات تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. تو کلیئر تو ہو گیا نا ذہن. اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلفان سے کیا کہا تھا جب وہ شرک کی طرف مائل ہو رہا تھا؟ حضرت لقمان کا بیٹا مشرکین میں بیٹھنے لگ گیا تھا, بیڈ کمپنی میں پھنس گیا تھا. A man is known by company he keeps. اپنے دوستوں پہ نظر رکھو. تمہاری خاطر اللہ نے سورہ لقمان نازل کی ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص جو حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی تھے لقمان, ان کے نام کی سورت نازل کر دی ان کی عقیدے اور نصیحت کی وجہ سے. عقیدہ یہ تھا کہ یا بنیہ, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ. دیکھو سب سے پہلی بات میں نہیں ہوں, تم میرے سامنے بولتے ہو. ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے شرم کرو, میں تمہارا ابا ہوں. یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ ہے اس سے شرم کرو. اس نے کہا یا بنیہ لا تشرک باللہ, اے بیٹے شرک نہ کرنا. اب ہم کیا کہتے ہیں, یہ نہ کرو. بچہ کہتا ہے کیوں, کہتا میں تھپڑ ماروں. آگے سے بولتے کیوں؟ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ ابا ایسے کہتے ہیں. یہ بچوں کو اپنے درس میں نہیں لانا چاہیے. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابا صاحب جو ہے نا پکڑا جائے گا. ہم سب اسی طرح 2 نمبری کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. لا تشرک باللہ, شرک نہ کرو. تو حکیم کون ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دے دی تھی ساری بڑی کہ شکر کرو. تو حکیم کون ہوتا ہے؟ جو بات کی ریزن اور گفتگو کا سبب بیان کرے. اماں میں نے یہ کام کرنا ہے, تو اماں کو بتاؤ کیوں کرنا ہے. بابا میں نے ادھر شادی کرنی ہے, وہ بتاؤ کیوں کرنی ہے. سمجھا دو تھوڑا سا ہلکا سا. بڑے خوش ہوتے یہ نام سے. آگے ابا بھی ہلکا سا سمجھا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تمہارا بھی باپ ہے بیٹے. وہ اپنا دور ویسے بھول جاتے ہیں تمہارے موقع بھی. لا تشرک باللہ, شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک بہت بڑا ظلم ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. کاش کہ آپ یہ 4 آیتیں پڑھ لیں سورہ لقمان کی. اور ایک حکمت اس میں اور بتاؤں گا آپ کو. لقمان سورت پہ بڑی مزے کی سورت ہے, مکی سورت ہے. مکی صورتوں میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: توحید, رسالت, تصدیق نبوت, عقیدہ آخرت. توحید, رسالت, عقیدہ آخرت اور اخلاق کو اچھا کرنا. کیونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا اخلاق بگڑا ہوا تھا. نبیوں کو جھٹلاتے تھے, اللہ کے منکر تھے, اللہ کو مانتے نہیں تھے, اور اخلاق سارے خراب تھے, اور آخرت کے منکر تھے. مکی صورتیں سے بھری پڑی ہیں. اور آج وہی دور واپس آ گیا. نہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں, نہ رسول اللہ کو سچا کہتے ہیں, نہ اخلاق اچھے ہیں, نہ آخرت پہ یقین ہے. ظلم پہ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے مکی صورتیں زیادہ ہیں, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ مکہ میں تو یہ چند سالوں کے لیے مصیبت ہے, دنیا میں یہ ہزاروں سالوں تک رہے گی. انڈرسٹینڈ؟ 87 کتنی ہے, 87 شاید مکی صورتیں, اور ساری زوردار ہے. کہا بیٹا بیٹا کیا کرنا. تبلیغ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توحید سے. یا بنیہ لا تشرک باللہ. ٹھیک ہے. پھر کہا اقم الصلاۃ. توحید عقیدے کے بعد سب سے اہم چیز نماز. نماز سے پہلے توحید. اگر وہ نہیں تو نہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کوئی فائدہ نہیں. 4 ارکان اسلام پہلے رکن کے پابند ہیں. اگر وہ نہیں تو 4 فارغ ہو جاتے. نماز سے نہیں شروع کیا تبلیغ کو کہ نماز میں پڑھو, نماز پڑھو. توحید سے شروع کیا. اور تبلیغ بھی اسی کی ٹھیک ہے جو توحید کی دعوت دے, نہ کہ صرف نماز کی. یہ دلیل ہے کہ لقمان کی دعوت کیا تھی, توحید سے شروع کیا. اور از معاذ کو یمن میں بھیجا. کتاب التوحید, chapter of oneness of Allah in Sahih al-Bukhari. When Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sent Muaz ibn Jabal in Yemen, he advised him, "O Muaz, you will arrive Yemen, and you will find people of book, people of convent, Ahlul Kitab, Al-Yahud wal Nasara, Jews and Christians. The first thing you call towards that thing, you will call them, that is, there is no true God but Allah, and I am messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And if they agreed on this and confessed, then they say Allah has prescribed 5 prayers in one day and night. وَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
وَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ, if they become your obedient in this matter, then ask them the poor due, zakat. Allah has prescribed zakat upon you, on the rich people, for the poor people. Understand? This hadith is in Sahih Kitab al-Tawheed, Sahih al-Bukhari. سب سے پہلے حضرت معاذ کو کہا تھا کہ جب آپ نے کافروں کو دعوت دینی، اہل کتاب کو دعوت دینی ہے، تو ان سے کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، توحید کی دعوت دینی. اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تو یہ تبلیغ ہوتی. اس کے علاوہ سب تبلیغ فارغ ہو جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے قرآن کے بھی مطابق نہیں اور اللہ کی حدیث کے بھی مطابق نہیں. دلیل میں نے آپ کو دے دی. اور سچی جماعت کون ہے؟ دنیا کی 100 جماعتوں میں سچی جماعت اپنے تمام کمزوریوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، عیب تو ہم سب میں، ہم کو نبی تو نہیں ہے نا، صحابہ تو نہیں، سب کمزوریوں کے باوجود ہزاروں جماعتوں میں آج بھی سچی جماعت وہ ہے جس کا سارا فوکس اللہ کی توحید کے اوپر ہے. خود ہی تلاش کر لو وہ کون لوگ ہیں، میں نہیں نام لیتا کسی، خود ہی اسٹڈی کر لو. یہ دلیل ہے حضرت لقمان کا قول اور حضرت نبی علیہ السلام کی حدیث حضرت معاذ کو جب یمن میں بھیجا. کتاب التوحید صحیح بخاری، یہ پڑھ لینا. کہا بیٹا نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تو کر لیا. یہ کیوں کہا؟ واصبر علی ما اصابک. اور جب تمہیں اس نیکی کا حکم دینے سے اور برائی سے منع کرنے پر مصیبتیں پہنچیں گی تو صبر کرنا، کیونکہ دائی جب کسی کو برائی سے روکے گا تو لوگ اس کو پتھر بھی ماریں گے، گالیاں بھی دیں گے، تانے بھی دیں گے، گھر سے بھی نکالیں گے، بہت کچھ کریں گے. تو کہا واصبر علی ما اصابک. بیٹا میں پہلے بتا رہا ہوں، اگر اس رستے پہ چلنا ہے تو صبر کے لیے تیار ہو جاؤ. مصیبتیں تمہارے اوپر ضرور آئیں گی. تو پتہ یہ چلا کہ مصیبتیں اللہ اپنے ولیوں پہ، اپنے نبیوں پہ، اپنے دعوت دینے والوں پہ ڈالتا ہے تاکہ دنیا میں پیور ہو کے میرے پاس صاف ستھرے ہو کے پہنچ. ما یزال البلاء علی مؤمن ومؤمن علی المؤمن والمؤمنہ حتی اذا لقی اللہ لم تکن علیہ خطیہ. اللہ اپنے مومن مرد اور مومن عورت پر مصیبتیں نازل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. ان مصیبتوں کے آنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ما اصاب المسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله به خطاياه ورفع الله به درجاته. ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو لا یصیب المؤمن مسلم من نصب ولا وصب. کاش کہ آپ عربی جانیں، عربی کی کلاس شروع کرو یار، پڑھاؤں آپ لوگ انشاءاللہ انس کرے گا کہ مومن مسلمان کو کوئی بھی وصب اور نصب نہیں ہے جو پہنچے، اور نہ ہی غم اور ہم، اور نہ ہی حتیٰ کہ کانٹا، 5 چیزیں، مگر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. وصب کیا ہے؟ نصب کیا ہے؟ نصب ہے جسمانی تھکاوٹ اور وصب ہے ذہنی تھکاوٹ. ذہنی تکلیف پہنچے تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، جو گھروں میں آج کل مصیبتیں چل رہی ہیں. اور جو جسمانی دکھ پہنچے، تھکن پہنچے، تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کو پریشانی آئے تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کو فکر لگ جائے تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ذرا سی سوئی چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے، اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں. اگر ان چیزوں سے ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پہ آتی ہیں، پھر جو جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنی مصیبت ان پہ آتی ہے. حضرت امام ابن قیم نے لکھا ہے یہ وہ کلمہ توحید ہے جو آسان نہیں. اس کے لیے حضرت نوح کو 1000 سال تبلیغ کرنی پڑی، بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. حضرت زکریا اور یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. بوڑھے زکریا کو اور جوان یحییٰ کو 30 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا. حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی، حضرت موسیٰ کو سمندر میں ڈالا گیا. حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کے لیے کئی ہزار بچے مارے گئے. اور حضرت داؤد کو آزمایا گیا، حضرت سلیمان کو آزمایا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتوں میں ڈال دیا گیا. یہ تم اس کلمہ توحید پہ چلنا چاہتے ہو تو نبیوں کے قصے پڑھ لو. فقصص القصص، اے نبی ان کو قصے سناؤ کہ یہ کیا تھے. اگر ان کے فبہداہ مقتدی، آپ بھی انہی کے راستے پہ چلے. اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. پھر نبی آپ بھی اعلان کریں کہ یہ جو میرا راستہ ہے یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، بصیرت پہ مبنی، دلائل پہ مبنی ہے، رات اور دن روشن ہیں، برابر ہیں.
اور جو چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ اس کو اسی راستے پہ چلنا پڑے گا. پھر ہجرتیں بھی ہو سکتی ہیں, مصیبتیں بھی ہو سکتی ہیں, مار کٹائی بھی ہو سکتی ہے, گالیاں بھی ہو سکتی ہیں, تم نے ہر حال میں صبر کرنا. وما صبرک الا باللہ. اے نبی آپ ذہن میں رکھیں, آپ کو جو بھی دکھ پہنچتے ہیں, جو بھی مصیبتیں آتی ہیں, یا آپ کو ہماری خاطر آتی ہیں, اور ہم کسی کا حق مارتے نہیں ہیں. 10 گنا کم از کم واپس ضرور کریں گے. آپ تو خاتم الانبیاء ہیں, آپ کو بے حساب دے دیں گے, اور جس کا آپ نام لیں گے اس کو بھی دوزخ سے نکال دیں گے. اور آپ کو کیا چاہیے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. مومن یہ آیت ہمارے لیے آیتیں, نبی پاک تو چلے گئے, یہ ہمارے لیے آیتیں ہیں کہ اللہ تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. اب أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. ہم نے تم کو شر اور خیر کے ذریعے آزمایا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. اور سب ایک دوسرے کے لیے فتنہ آزمائش ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. اینڈ میں اللہ نے یہ کہہ دیا سورہ فرقان پڑھے کہ ہم نے تم سب کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ آزمائش بنا دیا ہے. اتصبرون. صبر کرتے ہو کہ نہیں؟ کرو گے تو تم اللہ کا ساتھ پاؤ گے, نبیوں کے طریقے پہ چلو گے, صحابہ کے طریقے پہ چلو گے, اور خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو گے, اولیاء اللہ کا ساتھ ملے گا, اور تم قیامت کے دن انہی کے ساتھ انشاءاللہ اٹھو گے. پھر آپ لوگوں نے پوچھا تھا سکون کیوں نہیں ملتا, آخر میں یہ جواب ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مومن پہ چاہے مصیبتوں کے پہاڑ گر جائیں, اس کا دل مطمئن رہتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور ذکر دماغ میں ہوتا ہے. جس کا تصور ہمیشہ دماغ میں رہے وہ ذکر ہوتا ہے. مصیبت پہلی چوٹ میں جو یاد آئے وہ خدا ہوتا ہے, اور اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے. مال دولت آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتی ہیں, لیکن سکون نہیں دے سکتے. جس کے لیے قلم بنا ہے وہ قلم لکھے گا, اور جس کے لیے جوتا بنا ہے جوتا وہی کرے گا. جوتے کی اپنی جگہ, قلم کی اپنی جگہ, ایک دوسرے کی جگہ چینج کر دے گا, سکون خراب ہو جائے گا. اس لیے نہ ہسپتالوں میں سکون ہے, نہ ڈاکٹروں میں, نہ دوائیوں میں, نہ کھانے پینے میں, نہ گھروں میں, نہ نرم گرم بستروں میں, نہ عورتوں میں, نہ بچوں میں, نہ خامدوں میں, نہ والدین میں, نہ استادوں میں, نہ کتابوں میں, نہ قرآن میں. جب تک کہ ایمان لا کے اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تب تک سکون نہیں مل سکتا. یہ ہمارا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. 56 نمبر ہے سورہ زاریات, کہ ہم نے تمہیں تو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ تم پہلی فرصت میں عبادت کرو, باقی کام تو بعد کے. اور عبادت کیا ہے؟ صرف نماز نہیں. کل ما يحبه الله ويرضاه من القول قول او عمل او نیہ. کسی نیک عمل, قول یا نیت جو اللہ کو پسند ہو, اگر تم وہ کرتے ہو, اچھی نیت, اچھا قول, اچھا عمل, جو بھی اللہ کو پسند ہو, ساری عبادت ہے, چاہے نماز ہے چاہے نماز سے باہر ہے.